الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداع، ماہ رمضان۔ درود شریف کی فضیلت سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع ماہ رمضان پڑھنا جائز ہے۔ الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، ان کا پڑھنا سننا مباح و جائز ہے۔ البتہ اس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت ضروری ہے، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ رمضان مبارک کے 12 حروف کی نسبت سے الوداع ماہ رمضان کے متعلق 12 نیتیں۔ نمبر 1، الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کروں گا۔ نمبر 2، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ماہ رمضان مبارک کی الفت دل میں بڑھاؤں گا۔ نمبر 3، نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا۔ نمبر 4، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں واعظ و نصیحت وغیرہ شامل بھی ہو۔ نمبر 5، رمضان مبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ و زاری کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آہ آہ آہ۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ آہ، مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں کڑھن یعنی دکھ رکھ کر سوز و رقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا۔ نمبر 8، آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کروں گا۔ نمبر 9، تشبہ بالصالحین یعنی نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رمضان مبارک کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے۔ نمبر 10، خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا۔ الحمدللہ اس طرح کے روح پرور اجتماع دعوت اسلامی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 11، اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعض اشعار اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 12، اللہ و رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہ رمضان مبارک کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جو علم نیت رکھتا ہے
وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ ہائے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمد رمضان پر مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اتاکم رمضان شہر مبارکن، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا، جم جانا، اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابلی کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے، اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم پرنم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی یعنی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کرے۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، نیز سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہ رمضان شریف کا، نیز ہزاروں ہزار عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ان کی سنتوں بھری تربیت کی جاتی ہے، انہیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں۔ بہرحال کیا معتکف اور کیا غیر معتکف سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ الفاظ و معنی: پارا پارا یعنی ٹکڑے، کلفت یعنی رنج تکلیف، ہجر و فرقت یعنی جدائی۔ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آہ محترم ماہ ان قریب ہم سے وداع یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس، مسجد کی اس پرکیف اور روح پرور
دینی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا۔ ہائے، ہم بہت جلد اعتکاف کی برکتوں اور رمضان مبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل غم رمضان سے بھر جاتے ہیں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع رمضان۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ اللہ پاک کی بے پایا رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے۔ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی اور رخ پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کبھی خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا، چہرے پر اداسی چھا جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع رمضان۔ الفاظ و معنی: حسن عمل یعنی نیکیاں، اثاثہ یعنی سرمایہ۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے کے لوگوں کی دعا میں سارا سال یاد رمضان ہوتی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ رمضان مبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے عبادات رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عید کی چاند رات، عاشقان رمضان کے جذبات۔ رمضان مبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے۔ بے شک رمضان مبارک میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ۔ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غم رمضان کی ترغیب۔ آج یعنی تادم تحریر سے تقریباً
625 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ سال وفات 810 ہجری فرماتے ہیں، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے؟ سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے؟ اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعۃ الوداع کے بیان میں جان دے دی۔ حکایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 96 تا 97 پر دی ہوئی حکایت قدر تصرف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 74۔ ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت پر اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے پارہ 27 سورۃ الطور آیت 15، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو، تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی یعنی اے میرے آقا، ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، آہ میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم دیا، پارہ 25 سورۃ الشورى آیت 25۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ پاک درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلماں الوداع، آہ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان کی آخری رات، خوف خدا سے وفات۔ حکایت، ماہ رمضان عبادات و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ فرمائیے، اور اس میں سے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان مبارک میں کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا، بدن کمزور اور جلد یعنی اسکن خشک تھی۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا، برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ پاک کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاء اللہ، ماہ رمضان مبارک میں وہ ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا، عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ پوچھنے لگی، اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو کہنے لگی، عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں
جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات، مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے وہ یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا، اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا، جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کے جا، بخشوانا حشر میں ہاں تو مہ غفران ہے۔ السلام اے ماہ رمضان، تجھ پہ ہوں لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع ماہ رمضان کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنا سننا یقیناً بہت عمدہ کام ہے۔ یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں بلکہ صرف مباح و جائز ہے، اور مباح کام یعنی ایسا عمل جس پر ثواب ملے نہ گناہ، اس میں اگر اچھی نیت شامل کر لی جائے تو وہ مستحب و کار ثواب بن جاتا ہے۔ لہذا الوداع ماہ رمضان بھی اچھے مقصد مثلاً گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ نیکیوں بھرا رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا کار ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خطبۃ الوداع کے متعلق کیے جانے والے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ یعنی الوداع کا خطبہ اپنی ذات میں مباح ہے۔ ہر مباح نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، اور عروض و عوارض خلاف یعنی شرعی ممنوعات پر مشتمل ہونے سے مکروہ سے حرام تک، یعنی جیسے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ہونا، یا اسے یعنی الوداع کے خطبے کو واجب و ضروری سمجھنا، یا عورتوں کا راگ سے اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز مردوں تک پہنچے، یا الوداع کے اشعار کا خلاف شرع ہونا۔ بہرحال الوداع ماہ رمضان کے کہنے کا موجودہ انداز نیا ہی صحیح، مگر شرعاً اس میں حرج نہیں۔ یاد رہے، مباح کے کرنے یا نہ کرنے پر ملامت نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حلال وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی
وہ معاف ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کیا، نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں، وہ حلال ہیں۔ یہاں مرقات اور اشعۃ اللمعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ آم، مالٹا، یوں ہی پلاؤ زردہ فیرنی، یوں ہی لٹھا ململ، یوں ہی میلاد شریف و فاتحہ کی شیرنی سب حلال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث نے حرام نہیں کیا۔ یہ اسلام کا کلی یعنی اکثری قانون ہے۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس عمل کے فعل و ترک یعنی کرنے اور چھوڑنے میں شرعاً کوئی حرج نہ پایا جائے وہ شرعاً مباح و جائز ہے۔ اس قاعدے و ضابطے اصل اشیاء میں اباحت ہے کی تفصیلات اصول الرشاد صفحہ 99 تا 116 پر ملاحظہ کیجیے۔ دین میں نئے اچھے طریقے نکالنے کی حدیث میں اجازت ہے۔ الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھنے سننے سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی، رمضان مبارک کی اہمیت قلوب میں اجاگر ہوتی، اپنی کوتاہیاں یاد آتی اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ لہذا یہ ایک عمدہ انداز ہے۔ بے شک قیامت تک کے لیے دین میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنے کی خود حدیث پاک میں اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا ثواب اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا گناہ اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے افسردہ روح و جان ہے، داستان غم سنائیں کس کو جا کر آہ ہم، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع سننے سے توبہ و نیکی کا جذبہ ملتا ہے۔ خلیفہ امام احمد رضا خان مفسر قرآن، صاحب تفسیر خزائن العرفان، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی الوداع ماہ رمضان پڑھنے کے متعلق سوال ہوا، جس کا جواب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت دیا کہ اس کا ایک ایک لفظ امت کی خیر خواہی، نیکی کی دعوت کے جذبے، مسلمان کی اصلاح و فلاح کا درد اور احکام اسلامیہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اس سوال جواب کے بعض اقتباسات ما خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: رمضان مبارک کے اخیر جمعے کو خطبۃ الوداع پڑھا جاتا ہے، جس میں رمضان مبارک کے فضائل و برکات کا بیان ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے اور ایسے بابرکت مہینے میں حسنات و خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے ذخیرے جمع نہ کرنے پر حسرت و افسوس، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو عمل خیر کی ترغیب اور باقی ایام رمضان میں کثرت عبادت کا شوق دلایا جاتا ہے۔ مسلمان اس خطبے کو سن کر خوب روتے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے اور آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا کام جائز ہے یا نہیں؟
کیونکہ بعض لوگ الوداع پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ جواب: صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے سے منع کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منع کرنے والوں کے پاس ممانعت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایک حدیث یا ایک فقہی عبارت اس کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے میں پیش کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے اور خیال کو دین میں داخل کر دیتے ہیں اور اپنے خیال سے جس چیز کو چاہتے ہیں ناجائز کر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، خطبۃ الوداع آخر کس طرح ناجائز ہو گیا؟ خطبے میں جو چیزیں شرعاً مطلوب ہیں، یعنی شریعت جو چیزیں چاہتی ہے، ان میں سے کون سی ان میں نہیں پائی جاتی؟ یا کون سا امر ممنوع یعنی ایسا کام جسے اسلام نے منع فرمایا ہو وہ اس میں داخل ہے؟ تذکیر یعنی کوئی ایسی بات جس سے مسلمانوں کو نصیحت ہو، خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ رمضان مبارک کے گزرے ہوئے ایام یعنی دنوں میں عمل خیر یعنی نیکیاں رہ جانے پر حسرت و افسوس اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر کل کو ندامت یعنی پچھتاوا، اور اس مبارک مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں یعنی گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے تیقظ یعنی ہوشیاری و بیداری اور مسلمانوں کو عمل خیر کی تحریص و تشویق کا یعنی نیکیوں پر ابھارنے کا یہ بہترین طریقہ تذکیر یعنی نصیحت کا بہت اچھا انداز ہے، اور اس انداز الوداع ماہ رمضان میں نہایت نافع و سود مند نصیحت و پند یعنی انتہائی مفید واعظ و نصیحت ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ جاتی ہیں اور انہیں سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عمل نیک کا مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کو فقہا نے سنت فرمایا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، عاشرها العظۃ والتذکیر، یعنی خطبے کی 10ویں سنت پند و نصیحت یعنی نیکی کی دعوت ہے۔ صدر الافاضل کے فتوے سے حاصل ہونے والے 9 مدنی پھول۔ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے، جو کہ نہایت محمود یعنی پسندیدہ کام ہے، اور الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے پر پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ اس سے گزری ہوئی سستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الوداع مسلمانوں کے دل میں نیکیوں کی حرص اور لالچ پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس انداز سے الوداع میں انتہائی مفید نصیحت ملتی ہے۔ الوداع سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے، بلکہ خود شرکت کر کے ان برکات کا نظارہ کر سکتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں رونا نصیب ہوتا ہے۔ الوداع سے لوگ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں۔ الوداع کی برکت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آئندہ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی ہے، اور الحمدللہ بہت سے خوش نصیبوں کو اس اچھی نیت پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کرنا سنت ہے، اور خطبے میں الوداع پڑھنا اسی سنت پر عمل کی ایک صورت ہے، یعنی موجودہ ہیئت اگرچہ سنت نہیں لیکن اس کی اصل ثابت ہے جو کہ تذکیر ہے، اور تذکیر یعنی واعظ و نصیحت سنت ہے۔ یاد رہے، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ خطبہ جمعہ میں الوداع پڑھنے کے متعلق ہے، لیکن الوداع پڑھنے سننے کے جو فوائد و برکات بیان ہوئے ہیں
وہ اس خطبے کے علاوہ آخری جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام کے وقت اور یوں ہی رمضان شریف کے آخری دنوں میں بعد نماز عصر یا کسی دوسرے وقت پڑھنے سننے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ خطب علمی میں الوداعی اشعار۔ کسی دور میں ہند کے اندر خوب پڑھی جانے والی خطبوں کی کتاب خطب علمی میں نہایت حسرت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کو الوداع کہا گیا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خطب علمی کے مصنف کا تعارف ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا محمد حسن علمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سنی صحیح العقیدہ اور واعظ و ناصح یعنی واعظ و نصیحت کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح یعنی تعریف بیان کرنے والے اور میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ یعنی دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد حسن علمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبوں کے مجموعے خطب علمی میں جمعۃ الوداع کے خطبے میں رمضان مبارک کو الوداع کہتے ہوئے لکھتے ہیں: الوداع الوداع یا شہر رمضان فتحسروا علی اتمامہ وتأسفوا علی اختتامہ۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان یعنی الوداع الوداع اے ماہ رمضان، اے لوگو اس مہینے کے ختم ہونے پر حسرت و افسوس کرو۔ الوداع الوداع اے ماہ رمضان۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر اردو میں بھی الوداعی کلام شامل فرمایا ہے۔ اس کلام میں سے 12 اشعار پیش کیے جاتے ہیں، آپ بھی سنیے اور ہو سکے تو غم رمضان میں آنسو بہائیے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع۔ پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع۔ جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع۔ عاصی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر، بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع۔ اب کوچ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع۔ تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع۔ گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب ہے رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع۔ رخصت سے ہے دل پر الم، فرقت سے جاں پر سخت غم، شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع۔ تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں ہے فضل سے، روز اور شب صبح و مساء ماہ مبارک الوداع۔ علمی نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی، واہ حسرتا واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الفاظ و معنی: حیف یعنی افسوس، یمن یعنی برکت، نار سقر یعنی دوزخ کی آگ سپر ڈھال، آہو بکا یعنی رونا دھونا، زیست یعنی زندگی، پر علم یعنی غمگین، فرقت یعنی جدائی، عنا یعنی غم، مسا یعنی شام،
از بس یعنی نتیجہ۔ خطبے کا ایک اہم مسئلہ بار شریعت میں ہے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبے میں خلط کرنا یعنی ملانا خلاف سنت متوارثہ ہے، یعنی ہمیشہ سے چلی آنے والی سنت کے خلاف ہے۔ یوں ہی خطبے میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے، اگرچہ عربی ہی کے ہوں، ہاں دو ایک شعر پند و نصیحت کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔ لہذا اردو میں الوداع یا کوئی سا بھی کلام پڑھنا ہو تو خطبے سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا جائے۔ الوداع ماہ رمضان کی مدنی بہار۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے عام لڑکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ نمازوں کی پابندی کا ذہن نہیں تھا، نہ اسلامی حلیے کی کوئی ترکیب تھی۔ غفلتوں میں زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے تھے۔ 1999 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اس کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں۔ انہی دنوں شب برات کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اپنے علاقے ڈالمیا کے قریب کنز ایمان مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شعبان المعظم کے 6 نوافل بھی پڑھائے گئے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں اسی زیر تعمیر مسجد میں انہیں دعوت اسلامی کی طرف سے کیے جانے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت بھی ملی۔ اس اعتکاف کی برکت سے بہت سا علم دین سیکھنے کا موقع ملا، اور آخری دن رخصت ماہ رمضان کے موقع پر الوداع پڑھی گئی تو عاشقان رسول پر رقت طاری تھی، ان پر بھی رقت طاری ہوئی اور وہ کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے انہیں کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری تھیں۔ پھر انہیں امامہ شریف سجانے کا شرف ملا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تا دم تحریر وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں۔ کئی مدنی قافلوں میں سفر اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی۔ تا دم تحریر 4 رجب المرجب 1438 ہجری 4 سال سے مسجد کے اندر منصب امامت پر بھی فائز ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی میں عصری علوم یعنی ریاضی اور انگلش کی تدریس بھی فرما رہے ہیں، اور یہ الفاظ لکھتے وقت الحمدللہ انہیں 3 بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت بھی نصیب ہو چکی۔ نیز تادم تحریر شعبہ تعلیم یعنی دعوت اسلامی کی ڈویژن سطح کی ذمہ داری بھی حاصل ہے۔ مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، عطر لگانا۔ نمبر 2، نکاح کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا، اور نمبر 4، حیا کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ نمبر 5، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 6، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 7، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 8، وضو نصف یعنی آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے۔ نمبر 9، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 10،
جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔